السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پاکستان۔ آپ سے آج ایک نیوز ڈسکس کروں گا جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے پورے یوٹیوب کے اوپر اور پورے کے پورے سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ بات صرف یہ ہے کہ فردوس عاشق صاحبہ کو سیک کیوں کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ بڑی امپورٹنٹ وجہ سامنے آئی ہے، جو کہ ایک آپ کو پتہ ہے جب یہ بنی تھیں مشیر بنی تھیں اطلاعات و نشریات کی، تو انہوں نے بہت زیادہ جو ایڈس دینا شروع کر دیے تھے وہ دینا شروع کیے تھے۔ ایک کام ٹیک کے نام سے ایجنسی ہے، ان کو دینا شروع کرتی تھی، جو کہ منیر گوندر صاحب جس کو اون کرتے ہیں۔ اور پورے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ایڈ دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ دیے جاتے ہیں ایڈس ایجنسیز کو۔ وہ ایڈ ایجنسیز آگے جو جتنے بھی آپ کے چینلز ہوتے ہیں، اخبارات ہوتے ہیں، ان کو دیتی ہیں، اور اس میں 30 سے 40% تک کمیشن ہوتا ہے، وہ کماتی ہیں۔ لیکن اس میں صرف اور صرف کام ٹیک ہی ایک ایسی واحد ایجنسی تھی جس کو تمام تر ایڈس دیے گئے، تقریباً 15 کروڑ روپے کے ایڈس دیے گئے، اور اس 15 کروڑ روپے میں سے تقریباً منیر گوندر صاحب کو 6 کروڑ روپے تک کی بچت آئی، جس میں سے 3 کروڑ روپے فردوس عاشق صاحبہ کو دیے گئے اور 3 کروڑ روپے انہوں نے خود رکھے۔ اس کے علاوہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک میٹنگ بلائی جس میں ارشد خان صاحب جو ایم ڈی پی ٹی وی ہیں، جو بہت اچھے دوست بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، تو جب انہوں نے بات کرنے چاہی تو فردوس عاشق صاحبہ نے ان کو 2 سے 3 مرتبہ انٹرپٹ کیا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم بھی میری بہت زیادہ انسلٹ ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے میں اس میٹنگ میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان کو پروسیڈ کرنے کو کہا، اور جو فردوس عاشق صاحبہ ہیں ان کو چپ بھی کروایا، لیکن خیر بات کافی تلخ کلامی تک گئی۔ اور اس کے بعد جب فردوس عاشق صاحبہ نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے ایڈس دیے ہیں وہ صرف ایک کمپنی کو دیے ہیں، ایک ایجنسی کو دیے ہیں، میرے پہ کوئی نہ کوئی کمیشن بیٹھ سکتا ہے، تو انہوں نے 2-3 کمپنیوں کو مزید جو ہے وہ ایڈس دیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں جب انہوں نے ایڈس دی دوسری کمپنیز کو، تو یہاں پر بات کافی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ آف دا باکس جا چکی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے کمیشن تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کے اگینسٹ ایک بنا دیا تھا، جو کہ تحقیقات کر رہا تھا، تفتیش کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ نے نہ صرف بہت سے لوگوں کو، جو کہ ایک سیکٹری بھی تھیں پرائم منسٹر ہاؤس میں اطلاعات و نشریات میں، ان سے کہا کہ آپ میرے تمام تر کچن کا خرچہ بھی اٹھایا کریں، اور انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان میں جا کے اس کی شکایت بھی کی۔ اور خیر جس کی بات پہ اعظم خان صاحب نے بھی کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی فردوس عاشق صاحبہ کے ساتھ، اور جس پر وہ اٹھ کے چلی بھی گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے فردوس عاشق صاحبہ نے وزارت کے حوالے سے کافی زیادہ مطلب پروٹوکول بھی استعمال کیا، گاڑیاں بھی استعمال کی، اور سیکیورٹی کو بھی استعمال کیا، جس کو وہ رد کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان کو سیک کیا سیک کرنے کے بعد شبلی فراز صاحب کو لایا گیا۔ شبلی فراز صاحب جو قائد ایوان بھی ہیں سینٹ میں، اور یہ فیض احمد صاحب کے برخوردار بھی ہیں، اور بہت اچھے بہت پرانے پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فردوس عاشق صاحبہ کے سیٹ کے اوپر لایا گیا جنرل ریٹائر عاصم باجوہ صاحب کو، اور جنرل ریٹائر عاصم باجوہ صاحب کا یہاں پر لانے کا مقصد اور فیصلہ جو ریاست کا تھا، لیکن عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کسی میں جرنلسٹ کو یا کسی صحافی کو میں اس سیٹ کے اوپر لے کر آؤں، جیسے کہ شبلی فراز صاحب سے پہلے وہ لے کر آئے ہوئے تھے، جو کہ آج کل آپ کے آئی ٹی منسٹر بھی ہیں، فواد چودھری صاحب۔ تو خیر اینی ویز جو کچھ بھی جتنی بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں تقریری ہوتی ہیں، وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی سگنیچر کے بعد ہی ہوتی ہیں، ان سے پوچھ ہی کی جاتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ ریاست کا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی نیوزز ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ کائنڈلی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔